ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک شخص رہتا تھا۔ اس شخص کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ ناظرین، جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان تینوں کو عجیب وصیت کی کہ میری جائیداد عبداللہ کو ملے گی، میری جائیداد عبداللہ کو نہیں ملے گی، میری جائیداد عبداللہ کو ملے گی۔ اور وہ شخص وصیت کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تینوں بھائی بڑے حیران تھے کہ آخر کون سے وہ 2 عبداللہ ہیں جن کو یہ جائیداد ملے گی اور کون سا وہ ایک عبداللہ ہے جسے یہ جائیداد نہیں ملے گی۔ تینوں بھائی فیصلہ کرتے ہیں کہ شہر جا کر قاضی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی حل بتا سکیں۔ اب انہوں نے کچھ ساز و سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میری اونٹنی یہیں کہیں کھو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تو ایک بھائی نے کہا کیا آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ تو اس نے کہا جی جی بالکل۔ دوسرے بھائی نے کہا کیا آپ کی اونٹنی کی ایک ٹانگ نہیں تھی؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ تیسرے بھائی نے کہا کیا آپ کی اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل، آپ تینوں نے صحیح کہا، اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو ان تینوں نے جواب دیا کہ باخدا ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے، ہم نے تو یہ سب کچھ اتفاقاً آپ سے پوچھا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس کو پورا یقین ہو گیا کہ اونٹنی انہی لوگوں کے پاس ہے اور انہوں نے ہی اس کی اونٹنی کو چھپایا ہوا ہے، تبھی انہوں نے یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ شخص ان تینوں کو گھسیٹتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اس شخص نے قاضی کو سارا قصہ بتایا۔ قاضی نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو ان تینوں عبداللہ کو کہا دیکھو جو نشانیاں تم لوگوں نے بتائی ہیں اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اونٹنی تم لوگوں کے پاس ہی ہے، بہتر ہوگا کہ تم لوگ اپنا جرم قبول کر لو اور بتا دو کہ اونٹنی کہاں ہے۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اونٹنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو قاضی نے ایک عبداللہ سے پوچھا تو پھر بتاؤ تم نے یہ کیسے بتایا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ تو اس عبداللہ نے جواب دیا کہ جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو میں نے اونٹنی کے گھاس چرنے کے آثار دیکھے، جس میں گھاس ایک طرف سے چرا ہوا تھا اور دوسری طرف سے نہیں چرا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ جس جانور نے بھی یہ گھاس کھایا ہے اس جانور کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ پھر قاضی نے دوسرے عبداللہ سے پوچھا تو پھر تم نے یہ کیسے بتایا کہ وہ اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو میں نے راہنموں کے نشان دیکھے، جبکہ چوتھا قدم بالکل ہلکا ہلکا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں سے جو بھی جانور گزرا ہے اس کی ایک ٹانگ میں کچھ نقص ہوگا، اسی لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ پھر قاضی نے تیسرے شخص سے پوچھا تو پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ کہ جب بھی کوئی جانور گوبر نکالتا ہے تو وہ اپنی دم سے ادھر ادھر بکھراتا ہوا چلتا ہے، لیکن جب ہم آ رہے تھے تو میں نے ایسے آثار دیکھے کہ گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا چلا جا رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جس جانور کا بھی گوبر ہے اس کی دم کٹی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ایسا کہا۔ قاضی نے جب تینوں عبداللہوں کی باتیں سنی تو اس نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا اور اس شخص سے کہا کہ ان کے پاس تمہاری اونٹنی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہاری اونٹنی کو دیکھا ہے، تم جا سکتے ہو۔ اس شخص کے جانے کے بعد تینوں بھائیوں نے اپنا مسئلہ قاضی کے سامنے رکھا۔ قاضی نے جب یہ معاملہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور اس نے ان تینوں سے کہا کہ آج رات کو آپ لوگ مہمان خانے میں ٹھہریں، میں کل آپ کو سوچ کر اس معاملے کا کوئی حل بتاؤں گا۔ اب وہ تینوں رات کو مہمان خانے میں رک گئے۔ وہاں تینوں بھائیوں کو محسوس ہوا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو کھانا گوشت کے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ ایک بھائی نے گوشت کا سالن دیکھ کر کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ عورت حمل سے ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ قاضی کو جب ان سب باتوں کا پتہ چلا تو اس نے اگلے دن ان کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ تم میں سے یہ کس نے کہا تھا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے؟ تو ایک عبداللہ نے کہا کہ وہ میں نے کہا تھا۔
تو اس نے کھانا بنانے والے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ سالن کتے کے گوشت کا تھا؟ تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں، کل کچھ بنانے کے لیے نہیں تھا تو مجھے شرارت سوجی اور میں نے کتے کو مار کر اس کا گوشت بنا دیا۔ تو قاضی نے اس عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے یا بکری کے گوشت میں کہیں کہیں چربی لگی ہوتی ہے، لیکن یہ پورا گوشت چربی نما تھا اور کہیں کہیں صرف گوشت تھا، اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ وہ کتے کا گوشت ہے۔ تو قاضی نے جواب دیا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی وراثت میں سے جائیداد ملے گی۔ پھر قاضی نے سوال پوچھا کہ تم میں سے یہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل سے ہے؟ تو دوسرے عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے کہا تھا۔ تو قاضی نے اس سے پوچھا کہ تو بتایا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھی اور آدھی پکی ہوئی تھی اور آدھی کچی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی عورت پورے دنوں سے حمل سے ہے اور اسے جھکنے میں اور روٹی بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ روٹیاں ایسی ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ تم وہ دوسرے عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اب قاضی نے تینوں بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور تم میں سے یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تو ان میں سے تیسرے عبداللہ نے کہا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اپنی والدہ کے پاس گیا اور اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ قاضی واپس آیا اور اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس عبداللہ نے جواب دی کہ تم نے ہمیں کتے کا سالن بنوا کر کھلایا، ہماری نگرانی کی اور ایک مظلوم عورت سے ہمیں کچی روٹیاں بنوا کر کھلائیں، اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی حرام کی اولاد ہی ایسا کر سکتی ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو قاضی نے جواب دیا کہ وہ تیسرے عبداللہ تم ہو جسے اپنے باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وہ عبداللہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو قاضی نے کہا کہ کوئی حرام کی اولاد ہی دوسرے حرام کی اولاد کو صحیح طرح سے پہچان سکتی ہے، اس لیے تم بھی حرام کی اولاد ہو، اس لیے تمہارے باپ کی وراثت میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تینوں بھائی اپنی والدہ کی طرف لوٹے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ بیٹا، ایک دن تمہارے والد صبح کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے کوئی ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارے دروازے کے آگے چھوڑ گیا تھا، تمہارے والد آتے ہوئے اسے اندر لے آئے اور اس کا نام بھی تم بھائیوں کے نام پر عبداللہ رکھ دیا اور اس کی بھی ویسے ہی پرورش کی جس طرح سے تم لوگوں کی پرورش کی ہے۔ اس طرح سے ان تینوں بھائیوں کو اپنے باپ کی وصیت کا حل مل گیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ آپ نے دیکھا کہ پرانے لوگوں کی حکایتوں میں کتنی حکمت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔